تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل دنیا پور کی ایپیسوڈ 7 کے بارے میں۔ اور پورے ویک کے بعد جو ہے وہ مطلب یہ ایپیسوڈ ہونے ہوتی ہے، اور جتنا بہترین پروجیکٹ اور اتنا زبردست قسم کا جو اسکرپٹ لکھا ہوا ہے اور جو پرفارمنس ہے جتنے بھی اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان سب کی، تو ایک امیزنگ قسم کا یہ جو پروجیکٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ والی ایپیسوڈ بھی بڑی دھماکے دار اور بہت ہی زبردست رہی، اور جس میں مطلب آپ لوگوں نے جس نے بھی دیکھی ہوگی تو اپنے ریویوز جو وہ کمنٹ کے اندر آپ لوگوں نے ضرور بتانے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا جو سب سے خوبصورت ڈائلاگ تھا وہ یہی تھا کہ جب اس کو نوروز آدم کو اپنی اماں کے جو وہ کئی باتیں یاد آ رہی تھی کہ مجھے اپنے بیٹے پہ بہت زیادہ جو ہے یقین بھی ہے، بھروسہ ہے، اور مطلب ہمت رکھنا کہ راستے چاہے جتنے مرضی طویل ہوں لیکن ہوتے قدموں کے نیچے ہی ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کی زندگی پہ جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ کہہ لیں کہ لاگو ہوتی ہے، کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں اسی طرح سے پھنسے ہوئے ہیں اپنی زندگیوں میں کسی بھی روپ میں۔ تو بس ہمت نہیں ہارنی، آپ لوگوں نے یہ ضرور جو ہے وہ یقین رکھنا ہے کہ راستے جتنے مرضی کٹھن اور طویل ہوں لیکن ہوتے آپ کے پاؤں کے نیچے ہی ہیں۔ تو فائنلی جناب شمشیر نے جو ہے وہ اپنے والی کی چال چلی سارا سب کچھ، بٹ وہ مارا گیا کیونکہ جو ہے وہ جو بھی زبردست وہاں پہ مقابلہ ہوا ایک کے بعد ایک دشمن، کہ جی پولیس کی وین جو ہے وہ نوروز آدم کو عدالت سے پیشی کے بعد لے کے جا رہی تھی، تو رستے میں جو شمشیر نے جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور جب شمشیر مطلب گاڑی تو ہاتھ نہیں آئی، انسپیکٹر جو ہے مطلب جو ایس ایچ او تھا وہ نوروز آدم کو لے کے نکل گیا۔ اس کے بعد جب شمشیر آ کے جو ہے وہ شاہ میر کو لے کے جا رہا تھا، تو وہاں پہ انا بی بی آگے انہوں نے آ کے جو ہے وہ شمشیر کو اس کے باقی لوگوں کو مار دیا اور اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلی گئی۔ اچھا وہاں پہ ان کے درمیان جو ڈائلاگ بازی ہوئی جو بھی انا کے اور شاہ میر کے درمیان، تو وہ اچھی تھی، وہ سننے والی تھی، وہ اتنے زبردست اور مزے کے ڈائلاگ وہاں پہ لکھے ہوئے تھے۔ اور یہی ہوتا ہے ظرف، مطلب ابھی تک جتنے بھی نواب کی بات کریں یا کہ آدموں کی بات کریں تو کچھ ایسی جو وہ اخلاقیات نظر نہیں آتی، بٹ دونوں ہی پڑھے لکھے ہیں، جیسے شاہ میر ہے اور یہ آنا ہے۔ تو اس نے بڑی اچھی بات کی کہ اس نے جب شاہ میر نے اس کو بولا کہ ہاں تو مجھے مار سکتی ہے کیونکہ حالات میری سائڈ پہ نہیں ہے اور میں نہتا ہوں اور یہ وہ، تو اس نے کہا کہ چلیں، مطلب اصل پاورفل انسان نا یہی ہوتا ہے کہ جو برابری پہ آ کے جو مقابلہ کرتا ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تب تک کا تمہارے پاس ٹائم ہے کہ جب تک جو ہے وہ حالات تمہاری سائڈ پہ نہیں ہوتے۔ تو اس کی جگہ پہ اگر نواب صاحب ہوتے جیسے کہ وہ غصہ کر رہے تھے انا پہ کہ تم نے اس کو کیوں جانے دیا، یہ ہے وہ ہے، تو کیا بہترین ڈائلاگز وہاں پہ اس نے اس کو بولے ہیں کہ بھائی آپ کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس بار نواب صاحب نے بھی غلط انداز لگایا کہ جیسے اس نے اپنے بیٹوں کو کچھ نہیں کرنے دیا اور ان کی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھ کے ان سے فیصلے کروائے، اور ایون کہ اس کے سارے بیٹے مارے گئے، تو اس کو لگتا تھا کہ، اور جو لگتا تھا وہ غلط لگتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی اسی طرح سے قابو کر لے گا کیونکہ وہ ایک عورت ذات ہے۔ بٹ مزہ تب آتا ہے کہ مطلب یہ پروجیکٹ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک عورت کے ہاتھ میں جو وہ اتھارٹی دکھائی ہے۔ یہ چیز ہم ہسٹری کی کتابوں میں پڑھتے ہیں بٹ ابھی ریئل ٹائم دیکھنے کو مل رہا ہے، ایک جو کہتے ہیں نا لڑائی والی جو سچویشن ہے، اور جس طرح سے جی وہ ایک پرانا کانسیپٹ دکھا رہے ہیں، تو یہ چیز بڑی زبردست ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ معاملات کو کیسے ڈیل کرتی ہے۔ یہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ سبق آموز والا جو ہے وہ پروجیکٹ ہونے والا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے معاملات کو کیسے ڈیل کرتی ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اپنے مطابق جو معاملات کو لے کے چل رہی ہیں۔ شاہ میر کی بات اچھی تھی، وہاں پہ بہت زبردست بات اس نے بولی، اور اب یہ کہ مطلب اس چیز کا ویٹ ہے کہ شاہ میر جو ہے مونسٹر کب بنے گا۔ تو اس نے ایس ایچ او کو صاف صاف بولا، جب ایس ایچ او نے کہا کہ اپنی فیملی کو بچے کچی جو بھی لوگ ہیں ان کو لے کے چلے جاؤ، تو یہاں پہ جی لوگ جو وہ جانور بن چکے ہیں، تو اس نے بڑا زبردست کہا کہ میں بھی ان جانوروں کے درمیان رہ کے بڑا ہوں، بس غلطی یہ کی کہ میں نے خود کو انسان سمجھا۔ مطلب آپ چیک کریں کہ دیکھیں جو قسمت میں مقدور ہے نا، جو لکھا جا چکا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، پھر آپ جتنے مرضی ہمبل ہو، پھر آپ جتنے مرضی برے ہو، مطلب جس نے جس مقام پہ پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی وہاں پہ جو وہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کی اچھی سوچ تھی، پڑھا لکھا بندہ تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح سے خون خراب ہو، یہ بھی اور انا بھی۔ تو دونوں ہی ایسی پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ایسی سچویشن پہ آ کے جو وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ جانور بننا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ دنیا پر میں رہنے کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اورنگزیب کے رائی جی صاحب کی ذرا منافقت چیک کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا دشمن جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، جیسے بھی جو بھی ایک کہاوت کہی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مطلب اگین وہی کہ جی پولیس والے نے جو ہے جو اگر اپنی ریٹ قائم کی ہے تو جی آئی جی صاحب کے کتنے اختلافات ہیں اور کتنے گلے شکوے ہیں آدموں سے، اور اپنا ذاتی بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ اس نے یہ ریٹ کروایا اور اتنا سب کچھ کیا، اور اب فائنل اس نے جو ہے وہ اورنگزیب کے ساتھ جو وہ ڈیل کر لی ہے، اورنگزیب نے اس کے ساتھ کر لیا ہے کہ جی آدم کو جو ہے وہ نوروز آدم کو راستے سے ہٹائیں، اور جو آدھا آدھا دنیا پور کرتے ہیں
آپ بھی خوش، میں بھی خوش، اور میں جو ہوں وہ آپ کو اتنا حصہ دوں گا کہ آپ کی نسلیں جو وہ اس چیز کو یاد رکھیں گے۔ تو وہی بات ہے، آئی جی صاحب کے لیے تو یہ ہوا کہ نیکی اور پوچھ پوچھ، تو آئی جی صاحب کو تو بیٹھے بٹھائے مفت میں اتنا کچھ مل رہا ہے۔ تو یہی جو ہے وہ پالیٹک، صرف ہمیں جو یہ پولیٹیشین نظر آتے ہیں یہی کرپٹ نہیں ہوتے، تو ادارے بھی اپنی جگہ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ جہاں پہ جو وہ نوید ہے، وہ جو اس کو انا کو جو ہے وہ ایسے مطلب اس کو بتایا بھی نہیں، اعتماد میں مل لیا اور شمشیر کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور نواب صاحب کو جا کے بتایا تھا۔ پھر جب ان کی یہ چیز فیل ہوگی، تب انا نے جو ہے وہ اس کی اچھی خاصی کی کہ میرے ساتھ تب چلنا جب تمہیں جو ہے وہ تمہاری اپنی عقل استعمال نہ کرو، جو میں کہوں بس اس پہ عمل کرو۔ یعنی کہ اچھی خاصی نظر ہے اس کی ہر ایک معاملے کے اوپر۔ ایک ایک سین اس کا ایسا ہے کہ جو الفاظ میں مطلب جس کو دیکھ کے بھی جو ہے وہ جتنا آپ سوچے اتنا کم ہے، اور اتنا بہترین جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا زندگی ایسی ہو تو اس طرح سے چلنا چاہیے، یہ ہو تو اب یہ کرنا چاہیے۔ جیسے مطلب شاہ میر نے فیصلہ کر لیا، اس کی اماں جب بولتے کہ جی ہم یہاں سے چلتے ہیں، یہاں پہ مطلب تنگ ہو گئی ہے یہاں کی جگہ، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں گے نا تو زمین تو ہم پہ پوری دنیا تنگ کر دی ہے، تو اب مجھے اپنا سب واپس لینا ہے جو ہم سے لیا گیا ہے۔ تو وہ فل ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ کسی طور پیچھے نہیں ہٹے گا، اور وہ یہیں پہ رہ کے جو ہے وہ مقابلہ کرے گا۔ اور انا نے نمرا کو جو باتیں بولی وہ ہر ایک لڑکی کے لیے ہیں، ہر ایک اس انسان کے لیے ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، کہ آپ نے اپنے حصے کی جنگ خود لڑنی ہے، کسی پہ جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرنا، کوئی آپ کی مدد تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود نہ کریں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ دیر اس بات کی کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، پھر کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں آپ کو پریشرائز کر سکے گا یا آپ کو جو ہے وہ دبا سکے گا۔ اور بہت زیادہ ایموشنل تھے وہ سین کہ جب یہ جو شاہ میر ہے وہ ادھر سے مطلب اپنے ابا سے مل کے آتا ہے، تو اس کا ابا جو اس کو بولتا ہے، جب شاہ میر کہتا ہے کہ چھوٹے بچے کی طرح کہ جی سب ہمارے خلاف ہو گئے، تو اتنی زبردست اور وہ مطلب ایموشنل کر دینے والی باتیں تھیں نوروز آدم کی، کہ مجھے پتہ تھا یہ سب کچھ ہونا ہے اور یہ ایسا ایسا مطلب ہوگا، یہ ایک دم سے جو ہے پلان نہیں کیا ہوا۔ تو بڑی اس نے زبردست اور سمجھداری والی باتیں کی، اور اس سے کہا کہ ہمت نہیں ہارنی، اور تمہیں راستہ میں بتاؤں گا اور بس تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو جب اتنا بہترین انسان کہ جس نے بغاوت کی نوابوں کے خلاف جا کے اور پھر دنیا پور کا کنٹرول حاصل کیا، اتنا بڑا جب کھلاڑی ہو، تو پھر وہ کیسے ایسے مطلب ایسے کیسے پاسبل ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پیچھے رکھ سکتا ہے اور اس کا بیٹا کچھ نہیں کرے گا؟ تو اس نے اس کو بھیجا زبردست کسائی کے پاس، تو وہ سین بڑا بہترین تھا۔ تو جناب شاہ میر تو جو ہے وہ زبردست کسائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لیکن دیکھیں اصل بندے وہی ہوتے جو اپنے دشمنوں کی بھی خبر رکھتے ہیں، اور جب انا بی بی کو جو ہے وہ اس چیز کی خبر ملی تو وہ بھی وہیں پہ پہنچ گئی بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، اور وہاں پہ جا کے جو اس نے سٹائل مارا ہے کہ جی کوئی بھی سلام مطلب سب سلام کرنے کے لیے آئے، تم نہیں آئے، تو میں نے سوچا میں خود ہی آ کے تم سے مل لوں۔ تو جی زبردست کسائی جو ہے وہ نوروز آدم کا بڑا اچھا پکا اور سچا جو ہے وہ ساتھی ہے۔ اس وقت سٹارٹ پہ جب اس نے بغاوت کی تھی نوابوں سے، تب بھی اسی بندے نے اور اس کی جو برادری نے اس کی ہیلپ کی تھی، اور ابھی بھی یہ جو ہے وہ نوروز آدم کا ہی ساتھ دے گا اور نوابوں کو ہی گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ تو اور جس طرح کی وہاں پہ ڈائلاگ بازی ہوئی ہے، جو کچھ انہوں نے آپس میں کیا، تو وہ بہت جو ہے وہ مزے کا سین بنا۔ تو خیر پوری ایپیسوڈ جو تھی وہ بہت زبردست تھی، تو آپ لوگ بھی جا کے دیکھیں اور اپنے ریویوز جو کمنٹ میں ضرور شیئر